اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بس ہماری مقدماتی ابحاث میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ باب ہادی عشر کے متن میں وارد ہونے سے پہلے بعض مقدماتی ابحاث ذکر کرنا ضروری ہیں، اور اس مقدماتی بحثوں میں جس کتاب کو محور بنایا ہے وہ شیخ شہید مطہری کی کتاب آشنائی با کلام اسلامی ہے، کہ اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، دوستان وہاں سے بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ کل جو آپ کی خدمت میں بات ذکر کی تھی وہ موضوع علم کلام کے بارے میں تھا، اور شہید مطہری نے جو یہ الفاظ ذکر کیے تھے اس کو توضیح دی تھی آپ کی خدمت میں۔ مثلا یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ علم کلام از نوع دوم است، یعنی علم کلام علوم اعتباریہ میں سے ہے، یعنی وحدت مسائل کلامی وحدت ذاتی و نوعی نیست بلکہ وحدت اعتباریہ است، یعنی مسائل علم کلام وحدت ذاتی و نوعی نہیں رکھتے بلکہ ان مسائل کی جو وحدت ہے وحدت اعتباری ہے۔ کل تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علوم حقیقیہ کی کیا خصوصیت ہے اور علوم اعتباریہ کی کیا خصوصیت ہے۔ خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ وہ علوم کے جس کے اندر برہان منطقی جاری ہوتا ہو اور شرط ہو وہ علوم حقیقی ہیں۔ مثلا فلسفہ ہے، اس میں برہان منطقی شرط ہے اور وہ اس میں جاری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ریاضی ہے، لیکن اکثر علوم جو موجود ہیں ان کے اندر برہان منطقی جاری نہیں ہوتا۔ اور برہان منطقی کیوں ان علوم کے اندر جاری نہیں ہوتا اور فلسفے میں جاری ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفے کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے موضوع فلسفہ سے پھوٹتے ہیں، یعنی وہ سارے کے سارے جو ہیں موضوع علم فلسفہ کے حالات میں سے ہیں۔ مثلا موضوع علم فلسفہ موجود ہے، مطلق موجود ہے یا موجود مطلق ہے، یہ موضوع فلسفہ قرار دیتے ہیں۔ اب اس کے مسائل بناتے ہیں۔ کیا ہے اس کا؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وجود واجب الوجود ہوتا ہے، وجود جو ہے وہ ممکن الوجود ہوتا ہے، ایک وجود علت ہوتا ہے، ایک وجود معلول ہوتا ہے، ایک وجود حادث ہے، ایک وجود قدیم ہے، وجود واحد ہوتا ہے، وجود کثیر ہوتا ہے۔ یہ جو تمام ابحاث ہیں یہ مسائل علم فلسفہ شمار ہوتی ہیں۔ مثلا واجب الوجود کی بات مسئلہ ہے، ممکن الوجود مسئلہ ہے، مسائل علم فلسفہ میں سے ہیں۔ یہ تمام کے تمام مسائل کہاں سے پھوٹتے ہیں؟ موضوع فلسفہ سے، یعنی موجود مطلق کے اندر سے نکلتے ہیں یہ سارے مسائل، یعنی یہ تمام کے تمام مسائل اسی کے اپنے ہیں اور یہ اس سے جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ یعنی وجود واجب ہوتا ہے یا ممکن، وجود علت ہوتا ہے یا معلول، وجود حادث ہوتا ہے یا قدیم، یہ والے جو مسائل ہیں کسی نے آ کر اعتبار نہیں کیا اس کا۔ یعنی خداوند متعال نے نہیں کہا لوگوں کو کہ تم وجود کو یا واجب مانو یا ممکن مانو یا علت مانو یا معلول مانو یا حادث مانو یا قدیم مانو، نہ ہی کسی انسان نے کہا ہے، بلکہ وجود کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ یہ وجود یا واجب ہوتا ہے یا ممکن، یا علت ہوتا ہے یا معلول، یا حادث ہوتا ہے یا قدیم، کسی اعتبار کی محتاج نہیں ہے۔ یہ مسائل پورے کے پورے تمام مسائل جو ہیں اسی موضوع فلسفہ سے پھوٹتے ہیں، وجود مطلق کے حالات میں سے ہیں اور یہ حالات اس کے ذاتی ہیں۔ بس جب یہ حالات و مسائل موضوع علم فلسفہ سے پھوٹتے ہیں تو یہ تمام کے تمام مسائل ایک وحدت رکھتے ہیں، اور یہ وحدت ذاتی ہے اس کی، کیونکہ ذات موضوع سے نکلتے ہیں، بس ان کی وحدت بھی کیا ہوگی؟ ذاتی ہوگی۔ لیکن باقی علوم کیا ہیں؟ باقی علوم اعتباری ہیں، باقی علوم اعتباری ہیں، جیسے عرض کیا علم کلام بھی علم اعتباری میں سے، کیونکہ نبوت، امامت، یہ سارے کیا ہیں؟ علوم کیا نام ہے، ایسے عناوین ہیں جو اعتباری ہیں، یعنی خداوند متعال نے اعتبار کیا ہے کہ نبوت کا منصب ہو، خداوند متعال نے اعتبار کیا ہے کہ امامت کا منصب ہو، لہذا پھر ہم خداوند متعال کی اس
جعل شدہ مناسب کو ہم بے عنوان مسائل علم کلام میں بحث کرتے ہیں کہ نبوت کے کیا مسائل ہیں، امامت کے کیا مسائل ہیں، معاد کے کیا مسائل ہیں۔ یعنی اگر خداوند متعال نبوت کو ایک منصب کے عنوان سے جعل نہ کرتا، امامت کو بے عنوان منصب جعل نہ کرتا، معاد کو قرار نہ دیتا، تو آیا ہم علم کلام میں اس کے بارے میں بحث کرتے؟ نہیں کرتے۔ بس یہ جو مسائل ہیں یہ اعتبار کے محتاج ہیں، چاہے وہ خدا ہو یا غیر خدا ہو۔ اور بس اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مسائل اعتبار کے جب محتاج ہیں تو ان کا موضوع واحد نہیں ہو سکتا۔ بس یہ اپنے موضوع سے نہیں پھوٹتے، یہ موضوع کی ذات سے نکلے نہیں ہیں، بلکہ اس کو اعتبار کرنے والے نے جعل کیا ہے، نہ کہ موضوع کی ذات سے پھوٹے ہیں۔ جس طریقے سے فلسفے کے موضوع سے واجب الوجود ہونا، ممکن الوجود ہونا، علت و معلول ہونا، یہ سارا نکلا تھا، اس طریقے سے یہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ معتبر آ کر اعتبار کرتا ہے اور پھر یہ مسائل بن جاتے ہیں۔ لہذا چونکہ یہ اعتبار کے محتاج ہیں، بس اس اعتبار سے یہ موضوع واحد کے محتاج نہیں ہیں، بس ان کی مسائل کی جو آپس میں وحدت ہوگی وہ وحدت بھی ذاتی نہیں ہوگی۔ علم کلام میں مسائل پلٹتے ہیں، مثلا حتماً ایک موضوع قرار دیتے ہیں، میں جیسے مثال دی تھی، اگرچہ علم کلام جو ہے وہ علوم اعتباریہ میں سے ہے، لیکن پھر بھی علماء متکلمین آ کر ایک موضوع کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا بعض کہتے ہیں توحید موضوع علم کلام ہے، بعض کوئی اور عنوان دیتے ہیں، لیکن شیخ مطہری نے کیا عنوان دیا ہے؟ عقائد اسلامیہ۔ یہ کیا ہے؟ موضوع علم کلام ہے، اور تمام کے تمام مسائل کیا ہیں؟ اس موضوع کے تحت داخل ہوتے ہیں۔ توحید کا مسئلہ ہو عقائد اسلامیہ میں شامل ہے، نبوت کا مسئلہ ہو عقائد اسلامیہ میں شامل ہے، معاد کا مسئلہ ہو عقائد اسلامیہ میں شامل ہے۔ بس عقائد اسلامیہ موضوع تو ہے، موضوع واحد بھی ہم نے تقریباً بنا دیا، لیکن توحید، نبوت، امامت، قیامت، یہ جو مسائل ہیں یہ اس عقائد اسلامیہ کے ذاتیات میں سے نہیں ہیں۔ بس ہم نہیں کہہ سکتے کہ مسائل وحدت ذاتی رکھتے ہیں۔ یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں کل عرض کر دیا تھا۔ آپ جو عنوان شیخ مطہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ علم کلام کو علم کلام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر مختلف وجوہات ذکر کی ہیں علماء نے۔ آپ علم کلام کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو متعدد وجوہات آپ کو وہاں پر ملیں گی۔ ان میں سے فقط دو کی طرف شیخ مطہری اشارہ کرتے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر۔ وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جب مسائل علم کلام کے بارے میں بحث ہوتی تھی تو متکلمین کی یہ روش تھی کہ وہ کیا عنوان دیتے تھے؟ الکلام فی التوحید، الکلام فی النبوہ، الکلام فی المعاد۔ اب چونکہ ہر بحث کو وہ الکلام سے شروع کرتے تھے، اس کلام کا نام بن گیا، اس علم کا نام بن گیا کیا؟ علم الکلام۔ ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں متکلمین۔ دوسری وجہ جو متکلمین بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ تاریخ کے اندر ایک زمانہ گزرا کہ جب یہ مسئلہ کافی اپنے زور و شور پر ذکر ہوتا تھا کہ کلام الہی یعنی قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے۔ مخلوق اگر ہوگی تو حادث ماننا پڑے گا اس کو۔ اس میں اب دو گروہ موجود تھے۔ ایک گروہ قائل تھا کہ کلام الہی مخلوق ہے، پس حادث ہے، اور ایک گروہ قائل تھا کہ کلام الہی قدیم ہے، کیونکہ کلام صفت خدا میں سے ہے، اور خدا چونکہ قدیم ہے پس کلام کی جو صفت ہے وہ بھی کیا ہے؟
قدیم ہے. اس مسئلے کے اوپر اتنا جھگڑا ہوا کہ نوبت قتل و غارت تک آ گئی. دونوں فرقے آپس میں لڑے اس کے اوپر، کہ جس کو دورہ محنت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اب چونکہ کلام الہی کے اوپر اتنی بحث ہوئی کہ قتل و غارت تک یہ مسئلہ پہنچ گیا، اور بعد میں پھر جب علم کلام میں یہ بحث ذکر ہوئی تو اس مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے پورے کے پورے علم کو علم کلام کا نام دے، کیونکہ کلام الہی کے اوپر جھگڑا ہوا تھا، لہذا پورے علم کو علم کلام کا نام دے دیا. شیخ مطہری نے یہ دو وجہیں اپنی اس کتاب کے اندر جو ہیں وہ ذکر کی ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر مختلف کتابوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں آپ کو اس کے علاوہ بھی وجوہات مل جائیں گی. اس کے علاوہ جو مطلب شیخ مطہری اپنے دوسرے درس میں ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ یہ جو مسلمین کے اندر اختلاف پیدا ہوا ہے، کتنے گروہ اور مذاہب وجود میں آئے ہیں، یہ درست ہے یا درست نہیں ہے. شیخ مطہری ایک تحلیل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اختلاف یہ انسان کی خاصیت میں شامل ہے. خود قرآن بھی اس کے بارے میں اشارہ کرتا ہے کہ لا یزالون یختلفون، کہ انسان ہمیشہ کیا ہوگا؟ مختلف رہے گا. یعنی آپ کوئی ایسا دور نہیں دکھا سکتے اور نہ ہی کوئی ایسا دور آئے گا کہ جب انسان فکری اعتبار سے متفق ہو جائیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. انسان نے ہمیشہ مختلف رہنا. اختلاف جب انسان کا خاصہ ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اختلاف کہاں سے پیدا ہوا. اگر اختلاف کا جو منشا ہے، اختلاف کا جو سبب ہے وہ علم ہو، استدلال ہو، فکر ہو، یہ اختلاف ممدوح ہے، قابل ستائش ہے، تعریف کے قابل ہے، اور یہ اختلاف ہونا بھی چاہیے. اور یہی اختلاف انسان کی ترقی کا سبب بنتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ لیں اس وقت کے دور میں بھی کتنے علوم جو ہیں وہ ترقی کر گئے ہیں. جب ان علوم کی ترقی کا راز جاننے کی آپ کوشش کرتے ہیں تو بعد میں یہی پتہ چلتا ہے کہ مفکرین کے درمیان اختلاف چلا آیا، وہی اختلاف آہستہ آہستہ محکم تحقیق میں بدلا اور آج ایک انتہائی مستحکم نظریے کے عنوان سے پوری دنیا پہ حاکم ہے. مسئلہ ایک علم مستحکم صورت میں وجود میں آ گیا. بس شیخ مطہری فرماتے ہیں کہ اگر اختلاف کا منشا و سبب اس قسم کا ہو تو یہ تو شریعت بھی اس کی تائید کرتی ہے، عقلاء بھی تعریف کرتے ہیں اس اختلاف کی، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں لیکن اگر اختلاف کا سبب جو ہو وہ تعصب ہو، حسد ہو اور اس قسم کے جو غلط اغراض ہیں اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو تو یہ اختلاف غلط ہے، شریعت کی طرف سے مذموم ہے، مذمت کی گئی ہے اس کی، اور اس کے اوپر عقاب بھی شامل ہے. اب انسان جو ہے وہ خود منصفانہ انداز میں آ کر بحث کرے اور دیکھے کہ جو فرقے نکلے ہیں امت اسلامیہ کے اندر سے ان کا منشا و سبب کیا تھا. ہر ایک اپنی تحلیل اور روش کو بیان کرے گا. یہ کلی طور پر بات ذکر کر کے شیخ مطہری نے اپنی اس بات کو ختم کر دیا. اب انسان ایک مفکر آدمی ہے، محقق آدمی ہے، وہ خود تحقیق کرے اور ثابت کرے کہ یہ جو ہے اختلاف مغرضانہ تھا، تعصب کی وجہ سے تھا، اور یہ جو اختلاف ہے یہ علم کی وجہ سے تھا. یہ انسان خود فیصلہ کرے اس کے بارے میں. پھر شیخ مطہری فرماتے ہیں کہ
ایک گروہ کے جو امت اسلامیہ کے اندر نکلا وہ اہل حدیث کا تھا. اہل حدیث یہ اہل سنت کا ایک فرقہ تھا کہ جو احمد ابن حنبل کے پیروکار ہیں. یہ فقط اور فقط نقل کو معتبر مانتے ہیں، یعنی آیات و روایات، اور خصوصاً روایات کے اوپر زیادہ تاکید کرتے ہیں، اور دوسرے تمام طریقوں کو رد کرتے ہیں. عقل کو اصلاً نہیں مانتے. منطق و فلسفے کے تو انتہا درجے کے مخالف. لہذا آپ اگر اہل حدیث کے علماء کی طرف دیکھیں تو آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے منطق اور کلام اور فلسفے کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. مثلا جلال الدین سیوطی جس کی کتاب آپ پڑھتے ہیں ادبیات کے اندر، اہل سنت کے اہل حدیث عالم دین میں سے ہیں. اس نے کتاب لکھی ہے صون المنطق والکلام عن المنطق والکلام. منطق اور کلام کو بچاؤ کن سے؟ منطق اور کلام سے. یعنی منطق و کلام پہلا لغوی معنی میں ہے، یعنی کلام گفتگو کرنا. مثلا اپنے اس کلام اور منطق کو بچاؤ اس علم منطق اور علم کلام سے. مخالف تھے اس کے. خود احمد ابن حنبل ان چیزوں کا مخالف تھا. ابن تیمیہ کے جو باپ ہے آج کل کی سلفیت اور اہل حدیث کا، اس نے بھی منطق کے خلاف کتاب لکھی ہے، فلسفے کے خلاف کتاب لکھی ہے، اور ان چیزوں کے مخالف تھا. بہرحال ایک مطلب جو انہوں نے ذکر کیا شیخ مطہری نے وہ یہی تھا. باقی تاریخی مطالب انہوں نے ذکر کیا، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ خود مطالعہ کر لیں گے. اس کے بعد تیسرے درس میں وارد ہوتے ہیں معتزلہ کی تعریف کے اندر، کہ کلامی مذاہب میں ایک جو مذہب وجود میں آیا وہ معتزلہ ہے. معتزلہ کیسے وجود میں آئے؟ جنگ صفین کے بعد ایک فرقہ وجود میں آیا تھا جس کا کیا نام تھا؟ خوارج. خوارج وجود میں آئے. یہ جب جدا ہوئے امت اسلامیہ سے اپنے خاص عقیدوں کی وجہ سے، تو ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ جو گناہان کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ کافر ہے. گناہان کبیرہ کا مرتکب کافر ہے. لیکن اس کے مقابل میں ایک مرجئہ فرقہ موجود تھا کہ جن کا اعتقاد یہ تھا کہ مرجئہ وہ یہ کہتے تھے کہ گناہ انسان کے ایمان کو خراب نہیں کرتا. انسان چاہے گناہان کبیرہ میں ہی مرتکب کیوں نہ ہو، بار بار بے شک مرتکب ہو، لیکن اس کا ایمان کبھی خراب نہیں ہوگا، وہ مومن ہے. بس آپ نے دیکھا خوارج کہتے ہیں کافر ہے، مرجئہ کہتے ہیں مومن ہے. درست. ایک جو حسن بصری ایک اہل سنت کا عالم دین گزر کے گیا ہے اور بڑی شخصیت ہے اہل سنت کی، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ جو مرتکب ہے ہوتا ہے گناہ کبیرہ کا وہ منافق ہے. حسن بصری وہ منافق ہے. اسی کا ایک شاگرد تھا واصل ابن عطا، عین اور توئیں عطا، واصل ابن عطا. یہ شاگرد تھا حسن بصری کا.
جب استاد نے یہ نظریہ دیا کہ مرتکب گناہان کبیرہ کا جو ہوتا ہے وہ منافق ہے، تو اس نے آ کر بیان کیا کہ نہیں، وہ منافق نہیں ہے، بلکہ وہ نہ مومن ہے اور نہ ہی کافر ہے۔ یعنی نہ تو اس کو آپ مومن کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں، بلکہ وہ فاسق ہے۔ یعنی ایمان اور کفر کے درمیان میں ایک درجہ موجود ہے کہ جس کو فسق کہا جاتا ہے، منافق الگ ہے۔ یعنی جو انسان مرتکب ہو جائے گناہان کبیرہ کا، وہ فاسق کہلائے گا، اور فاسق پر مومن کا بھی اطلاق نہیں ہوتا اور کافر کا بھی اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ ایک اس کی خاص نظر تھی کہ جو گناہان کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں، اور اسی خاص نظریے کی وجہ سے یہ اپنے استاد حسن بصری کی کلاس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ بعضوں نے کہا ہے خود چھوڑ کے چلا گیا، بعضوں نے کہا کہ اسی نظریے کی وجہ سے حسن بصری نے اس کو کلاس سے نکال دیا، اور اس نے پھر مسجد کے اندر الگ اپنا درس دینا شروع کر دیا۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں گے اپنا درس خارج الگ شروع کر دیا اس نے۔ واصل ابن عطا، حسن بصری نے پھر اس کے بارے میں ایک جملہ بیان کیا کہ اعتزل عنا واصل، کہ واصل ہم سے کیا ہو گیا ہے؟ جدا ہو گیا۔ اعتزال عربی میں جدا ہونے کو کہتے ہیں۔ حسن بصری نے کہا کہ اعتزل عنا واصل، کہ واصل ہم سے جدا ہو گیا۔ کہتے ہیں یہی جملہ سبب بنا کہ واصل ابن عطا اور اس کے پیروکاروں کے اوپر معتزلہ کا عنوان فٹ آ گیا، اور لوگوں نے معتزلہ کہنا شروع کر دیا واصل ابن عطا کو۔ حسن بصری جدا تھا وہ، یعنی حسن بصری نے جب کہا کہ اعتزل عنا واصل، واصل ہم سے جدا ہو گیا، اس اعتزال کی تعبیر سے لوگوں نے استفادہ کرتے ہوئے واصل ابن عطا اور اس کے پیروکاروں کو معتزلہ کہنا شروع کر دیا۔ بات واضح ہوئی ہے؟ یہ ایک وجہ بیان کی گئی ہے علم کلام کی کتابوں میں کہ معتزلہ کو معتزلہ کیوں کہا گیا۔ ایک اور وجہ جو علم کلام کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ معتزلہ کو معتزلہ کیوں کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جنگ صفین ایک اتنا بڑا معرکہ تھا کہ جس میں ایک طرف زوجہ رسول تھی اور دوسری طرف داماد رسول تھا، یہی تھا نا جنگ جمل میں، جنگ جمل میں، جنگ صفین کیا تھا، جنگ جمل کے اندر ایک طرف زوجہ رسول تھی اور ایک طرف داماد رسول تھے۔ اب لوگوں کے لیے یہ تشخیص دینا مشکل ہو رہا تھا کہ ہم زوجہ رسول کا ساتھ دیں یا داماد رسول کا ساتھ دیں۔ دونوں بڑی شخصیات ہیں، دونوں کا تعلق جو ہے وہ رسول اللہ سے ہے، چونکہ وہ بصیرت میں کم تھے اور تشخیص نہیں دے سکے اس مطلب کو کہ حق کس کے ساتھ ہے، انہوں نے کیا کیا؟ جدائی اختیار کر لی۔ یعنی ایک گروہ نے زوجہ رسول کا ساتھ دیا، ایک گروہ نے داماد رسول کا ساتھ دیا، اور ایک گروہ کیا ہو گیا؟ بی طرف ہو گیا۔ یعنی نہ میں اس کا ساتھ دوں گا نہ اس کا ساتھ دوں گا، میں ساکت ہو جاؤں گا۔ اس تیسرے گروہ پر کہ جس نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اعتزال کیا انہوں نے، یعنی جدا ہو گئے دونوں گروپ سے۔ تو
تو سب سے پہلے جو اعتزال کی تعبیر ہے وہ سیاسی تعبیر ہے، یعنی جس نے جنگ کے اندر حصہ نہیں لیا، اعتزال ان کو کہا گیا۔ لیکن جب خوارج اور دوسرے فرقوں کے درمیان کلامی بحث ہوئی، خوارج قائل ہو گئے کہ مرتکب گناہان کبیرہ کافر ہے، اور مقابل میں مسلمین جو قائل ہو گئے وہ مؤمن فاسق کے قائل ہو گئے، یا مرجئے قائل ہو گئے کہ وہ کیا ہے، مؤمن ہے حقیقتاً۔ ایک گروپ ایسا نکلا کہ جس نے آ کر کہا نہ میں خوارج کی بات مانوں گا، نہ میں خوارج کے علاوہ کسی کی بات مانوں گا، میں الگ ہوں ان گروپوں سے، ایک الگ نظریہ نکال لیا۔ بس ان گروہوں سے اس طریقے سے جدا ہو جانا اس مسئلے میں سبب بنا کہ ان کو معتزلہ کا نام دے دیا گیا۔ بس یہ دو وجوہات ذکر کی گئی ہیں کہ معتزلہ کو معتزلہ کیوں کہا گیا ہے۔ مطلب واضح ہوا ہے؟ بس یہ آپ کے لیے واضح ہوگا کہ معتزلہ کو کیوں معتزلہ۔ اگر کوئی سوال کر لے آپ سے کہ معتزلہ کا بانی کون ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کون ہے، واصل ابن عطا۔ شاگرد کس کا تھا؟ یہ حسن بصری کا تھا۔ معتزلہ کو معتزلہ کیوں کہا گیا؟ دو وجوہات آپ کی خدمت میں ذکر کی ہیں، اور ممکن ہے اور بھی وجوہات ذکر کی ہوں، لیکن میرے مطالعے میں یہ دو وجوہات گزری ہیں۔ یہ جب معتزلہ جدا ہوئے امت اسلامیہ کے اس پیکر سے اور الگ انہوں نے اپنا ایک مذہب بنایا، تو انہوں نے اپنے مذہب کے لیے 5 اصول قائم کیے، یعنی یہ بھی اصول دین کے قائل ہیں۔ 5 اصول دین، جس طریقے سے تشیع کے 5 اصول دین ہیں، ان کے بھی 5 اصول دین ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ پہلی اصل جو جس کے یہ قائل ہیں اصول دین میں، وہ توحید ہے، اس میں امامیہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ دوسری اصل کے جو معتزلہ کی ہے جس کے یہ قائل ہیں وہ ہے عدل۔ تیسرا اصول دین ان کا کیا ہے؟ وعد و وعید۔ وعد یعنی وعدہ دینا، مثلا خدا نے جنت کا وعدہ دیا ہے، اور وعید یعنی سزا کا کہنا، یعنی سزا کا کہنا یہ وعید کہلاتا ہے، یعنی خدا نے کہا میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا، یہ وعید ہے خدا کی، درست ہے؟ وعد و وعید، یہ تیسری اصول دین ہے جی، دونوں کا وعدہ اور وعید، وعد و وعید۔ تفصیل کیا ہے اس کی بعد میں پھر عرض ہوگی، ابھی فقط اصول دین سے آشنا ہو ان کے۔ چوتھی اصول دین ان کی کیا تھی؟ اصل جو تھی ان کی منزلۃ بین المنزلتین، منزلۃ بین المنزلتین، یہ ایک اصل تھی ان کی۔ اور 5ویں اصول دین جو ان کی ہے وہ کیا تھے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ یہ 5 اصول دین ہیں معتزلہ کے، اور اس کے اوپر انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑے مفکر قاضی عبد الجبار معتزلی، شیخ طوسی علیہ رحمہ کا ہم اثر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے اصول الخمسہ۔ یہی 5 اصول دین اس نے توضیح دی ہیں وہاں پر کہ ہم ان اصول دین میں کس کس نظریے قائل ہیں، توحید میں کس نظریے قائل ہیں، وعد و وعید میں کس نظریے قائل ہیں، عدل کے اندر کس نظریے قائل ہیں، اسی طریقے سے منزلۃ بین المنزلتین سے ہماری کیا مراد ہے، اور امر بالمعروف میں ہماری کیا نظر ہے، اس کو انہوں نے تبیین کیا ہے۔ یہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کے تھے، سید مرتضی، شیخ طوسی، اس لیول کے۔ ارادہ تو میرا یہ تھا کہ ہمارا یہ درس ختم ہو جاتا، لیکن وقت جو ہے وہ تمام ہو گیا۔ انشاءاللہ کل معتزلہ کا چیپٹر انشاءاللہ ہمارا کلوز ہو جائے گا۔